آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل نیم۔ اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئے ہمارے چینل ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو، نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے۔ زمل ہوتی ہے نا جو وکیل کو بلایا ہوتا ہے، اس نے وکیل سے بات کر رہی ہوتی ہے بڑے آسان انداز میں، کیونکہ وکیل نے اس کو اس کا مسئلہ کا حل نکال کے دینا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کے اس مسئلے کو سلجھایا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو وکیل صاحب جو ہوتے ہیں نا کہتے ہیں کہ یہ بہت لمبے لمبے معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عدالتوں کچہریوں کے دھکے بہت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ضلالت بہت ہوتی ہے، بڑے بڑے لمبے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان سے بچنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ تو آپ کا تو خیر ایک اچھائی کے لیے کیس کرنا ہے آپ نے، تو آپ کر سکتی ہیں، آپ کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زمل کہتے وکیل صاحب جلد سے جلد فیصلہ سنائیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیس کریں تاکہ ان لوگوں کو ان کی زمین مل سکے۔ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ حق پر ہیں، کرامت فرعون بن کے بیٹھا ہوا ہے زمین کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو وکیل کہتا ہے آپ ٹینشن مت لیں، آپ بہت اچھی انسان۔ کرامت بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے سلاخوں کو بھگا دیا یہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری خوشی کی انتہا نہیں ہے، سلاوے جو ہیں آپ دفع ہو گئے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے، میں جانوں اور میری زمینیں جانے۔ ظاہر سی بات اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ مسائل بنا تو وہ میرے لیے بنے گا، ٹھیک ہے، باقی کسی کے لیے تو نہیں بنے گا۔ تو پولیس اور دوسرے جو محکمے ہوتے ہیں وہ سب اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، نہ وہ کسی کو بننے دیتا ہے نہ وہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ جو ہوتا ہے اگر بتاتا ہے کہ جی فلاں فلاں کام جو ہے وہ ہو چکا ہے، باقی اتنے کام جو ہیں ابھی باقی ہیں، ٹھیک ہے۔ کرامت کہتا ہے کہ اتنے کام کیوں باقی ہیں، کس کی دیر ہے، کیا سوچ رہے ہو تم، ٹھیک ہے۔ عبداللہ کہتا ہے باس کچھ نہیں سوچ رہا، سوچنا میں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں کچھ نہیں سوچتا ہوتا۔ تو کہتا پھر کرو نا کام، کیا مسئلہ ہے۔ وہ کہتا کہ جی باس ابھی ہو جائے گا، آپ ٹینشن مت لیں، فکر نہ کریں۔ تو عبداللہ ہر ایک کام کی ڈیٹیل جو ہوتا ہے کرامت کو لا کر دیتا ہے، کیونکہ جیسے جمیل تھا ایسے ہی اب عبداللہ کرامت کا بہت خاص بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ کرامت نے جمیل کو تو کسی سائڈ پہ لگا دیا، اب دیکھیں عبداللہ کے ساتھ کتنی دیر نبھاتا ہے اور کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کرامت کو پتہ نہیں اسمالوی ٹائپ سے بندے ہی ملتے ہیں۔ دوسری طرف ارشد جو آتا ہے نا وہ آتے اپنے دوست فیصل سے ملتا ہے، اور ملنے کے بعد جو ہوتا ہے نا وہاں پہ مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو کرامت کے بندے ہوتے ہیں نا وہ ارشد کے گھر سلان اور امجد کا گھر جو ہوتا ہے نا ان کے گھر کے باہر کی طرف باڑ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ تار لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو ارشد جب آتا ہے آتے ہیں ان کو ایک دفعہ دو ڈالتا ہے، یعنی کہ پھینٹی لگاتا ہے اچھی خاصی، اور پوچھتا ہے کہ کیوں لگا رہے ہو۔ کرامت جو ہوتا ہے اس کو اس بات کا بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ یہ جو ارسلان کا بھائی یا نیا چور آتے ہی اس نے جو ہے نا یہ غلط قدم اٹھانا شروع کر دیا ہے، میں اس قدم کا عادی نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر میں بن گیا تو پھر اس کا جو ہے نا کچھ نہیں بچے گا۔ ساری سی بات ہے کرامت جو ہوتا ہے اس ایکٹیویٹی میں انوالو تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں کہتا ہے اگر یہ نہیں سمجھے گا پھر میں اس کو اپنے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ تو دوسری طرف جو باڑ لگا رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک بولتا ہے، کہتا ہے بھائی آپ کو کیا پرابلم، ہم کرامت کی زمین میں لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کی زمین میں لگا رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں، تو اس لیے آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کے لیے اچھا یہی ہے۔ وہ بندہ جو ہوتا ہے نا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی سمجھ نہیں آتی۔ ارشد کی بھابھی جو ہوتی ہے نا وہ بڑی خوش ہوتی ہے ارشد کو دیکھ کے، تو ارشد اپنے بھانجے کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتا اور بھابھی کو کہتا ہے کہ بھابھی کیسی طبیعت ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے ارشد ٹھیک ہے، بس تمہارے بھائی جو ہیں وہ جیل میں موجود ہے، ارسلان بھی امجد بھی، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ارشد کہتا ہے اب میں آ چکا ہوں، آپ کو ٹینشن لینے کی یا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتی بس ارشد تمہارا انتظار تھا، شاید اسی وجہ سے اتنے کٹھن پل جو ہے ہم نے گزارے، ہم گزار بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ارشد بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، کہتا ہے کہ تم ابھی کے ابھی دفع ہو جائے یہاں سے ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ ارشد چاہتا ہے کہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ تو اب ارشد کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، اور باقی جو ہوتے ہیں وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ سلاخوں کو مکمل طور پر وہاں سے نکال دیا گیا ہوتا ہے، اور یہ کام سارا عبداللہ کے ہاتھوں سے ہو رہا ہوتا ہے۔ عبداللہ اگر کہتا ہے کہ بھائی مجھے یہ بات بتا کہ تمہاری زمین کی حدود جو ہے نا وہ وہاں پہ ہے، باقی یہ جو زمین ہے یہ کرامت علی خان کی زمین ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے ہمیں باڑ لگانے کا حکم دیا اور ہم لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر قانونی طور پر دیکھا جائے تو ہم اپنی زمین پہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، تم کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے۔ ہاں اگر تمہاری زمین میں کچھ کر رہے ہیں تو تم بتاؤ، ٹھیک ہے۔ تو ارشد کا دوست جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی جو مرضی کریں۔
ہمیں ایک رات کا ٹائم دے دیں، ہم جو ہے نا یہ گھر خالی کر دیں گے، یہ اپنا بندوبست کر لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں نا بہت خراب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور نکلنا پڑے گا ان کو۔ تو دوسری طرف عبداللہ جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، آپ کو ایک رات کی مہلت ہے، وہ بھی اس بھائی سمجھدار ہے، یہ اس کے کہنے پر دی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ تمہارے منہ تو کچھ بھی نہ دیتے۔ تو باقی اچھی بات ہے، آپ یہاں پہ اپنا جو ہے نا کام دھندا جو بھی رہتا ہے کرنے والا اسے ختم کر لیں اور یہاں سے چلتے بنیں، تاکہ آپ کو بھی کوئی پریشانی نہ بنے اور نہ کوئی پریشانی ہمیں بنے۔ ظاہر سی بات ہے، عبداللہ جو ہوتا ہے وہ خاص بندہ ہوتا ہے کرامت کا، کرامت کے جتنے بھی خاص کام ہوتے ہیں عبداللہ ہی کرتا ہے۔ ارشد جو ہوتا ہے بڑے غصے میں ہوتا ہے، کہتا ہے دیکھ لوں گا تمہیں۔ عبداللہ کہتا جاؤ جاؤ میرے بھائی، میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا، اسی لیے آپ کو یہاں سے بھگانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن آپ ہو گیا، آپ کی بات جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہوگی مجھے لگتا ہے، تبھی آپ کے جو ہے نا سمجھدانی میں بات بڑھ نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ کافی گرم ہوتا ہے، دوسری طرف وہ اپنا بھانجا جو ہوتا ہے اس کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے پرسکون انداز سے رکھ سکے اور دیکھ سکے، اس سے پیار و محبت کی کوئی بات کر سکے۔ ظاہر سی بات ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھانجے کو دیکھوں، پکڑوں، بات کروں، اس سے بے حس نہ پڑا رہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی بھابھی جو ہوتی ہے نا وہ سمجھاتی ہے کہ یار تو لڑنا مت کسی سے، ٹھیک ہے، ارشد میں تمہیں بتا رہی ہوں کسی سے لڑائی مت کرنا۔ ارشد کہتا ہے بھابھی نہیں لڑوں گا، ٹینشن کیوں لے رہی ہے۔ ارشد اپنی بھابھی کو لے کے گھر آ جاتا ہے، اس کی بھابھی جو ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے کسی سے، ہر ایک سے سکون سے بات کریں گے، جو کوئی بھی معاملات ہوگا نا وہ خود ہی دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ ارشد کہتا ہے کہ بھابھی جان دونوں بھائی کب سے کہہ رہے ہیں، تو اس کی بھابھی بتاتی کہ اتنا عرصہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں، تو بھابھی کہتی کہ تیرے بھائی ارسلان نے منع کیا تھا تمہیں بتانے سے، کہتا تھا کہ جدھر وہ سیٹ ہے سیٹ رہنے دیں۔ تو ارشد جو ہوتا ہے کافی گرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا کرامت خان کے بندوں کی ایک دفعہ پینٹی لگا دیتا ہے ارشد اور اس کا دوست، ٹھیک ہے، تاکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ جو ہے نا یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس نے ایک دفعہ تو ہماری دھلائی کر دی، اب اگر دوسری دفعہ بھی کر دی تو ارشد کا دوست جو ہوتا ہے اسے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچتا ہے تاکہ کوئی مسئلہ زیادہ خراب نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر بات زیادہ بڑھ گئی یا کوئی اور مسئلہ بن گیا تو پھر معاملات جو ہیں وہ حد سے زیادہ گزر جائیں گے، تو پھر ان معاملات کا کوئی نہ کوئی سلوشن بھی تو نکالنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ارشد جو ہوتا ہے نا کہتا ہے کہ میں اس کی ایسی کی تیسی اس کا ایسا حشر کروں گا کہ یہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ ظاہر سی بات اسے پتہ ہوتا ہے، اب وہاں سے اپنی بیگ وغیرہ پکڑتے ہیں کیونکہ بیگ جو ہوتے ہیں ارشد کے بڑے ہوتے ہیں۔ عبداللہ ہر ایک بات اپنے بندوں کو بتا کر وہاں سے نکل جاتا ہے کیونکہ ایک رات کا ٹائم دیا ہوتا ہے۔ ارشد اور اس کا دوست جو ہوتے ہیں وہاں پہ کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی واپس آنے لگتے ہیں تاکہ ان کو بھی جو ہے نا مسلم سہل وہ زیادہ نہ بنے اور نہ ہی بننے چاہیے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے تو وہ ہمارے لیے ہی مسئلہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب ارشد وہاں سے آہستہ آہستہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور گھر جا کے اپنے گھر کی سچویشن دیکھنا چاہتا ہے، اپنی بھابھی جو ہے وہ اکیلی ہے اتنے دنوں سے، ٹھیک ہے، اسے بھی دیکھنا چاہتا ہے اور جو بھی صورتحال ہوتی ہے گھر کی اسے بھی دیکھنا چاہتا ہے اور جا کے میں اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکے۔ بعد میں اس نے اپنے بھائی ارسلان اور امجد کو ملنے کے لیے جیل بھی جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ارشد جو ہوتا ہے اپنے دوست کو کہتا ہے صبح تیاری رکھنا، ہم لوگوں نے جیل جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے میری تیاری ہے، تم ٹینشن مت لو، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب چاہو مجھے ساتھ لے کے جا سکتے ہو۔ اس کا ارشد کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، ریڈی ہونا پھر تم صبح۔ ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا، لڑکا، ٹھیک ہے، وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مین لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ غصے میں آ جاتا ہے
اس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے۔ تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا، تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں، ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں۔ وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں آپس میں، نا کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا، جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں، وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے۔ تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی، تو پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا، ٹھیک ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی، مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے، بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا اس کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے۔ تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں۔ وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔
تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر کیسے ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کا ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے،
کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ، تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے، لڑکی کو بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین اور جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا۔ اچھا سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔
وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرح لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، سارے خاندان والے دیکھیں گے۔ لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس نے ٹلنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب سلاموں کی کچھ بیویاں، 2-3 بیویاں جو ہوتی ہیں نا اکٹھی ہو کر جاتی ہیں کرامند کی بیوی کے پاس تاکہ کرامند کی بیوی سے کوئی نہ کوئی سفارش کروائی جا سکے تاکہ ہمارے جو ہے نا مسئلے حل ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ تو عورتیں جاتی ہیں کرامند کی بیوی کے پاس اور اسے جا کر کہتی ہیں کہ ہمارا جو ہے نا بہت مسئلے مسائل خراب ہے، ہمارے خدا را ہم تمہارے آگے اپیل کرتی ہیں کہ ہمارا جو ہے نا مسئلے مسائل کو دیکھا جائے تاکہ ہمیں ان سے نجات مل سکے، ٹھیک ہے۔ کرامند کی بیوی کہتی ہے کہ میں یعنی کہ کرامت آتا ہے تو میں اس سے بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے، تم ٹینشن مت لو، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ تو آگے سے کہتی ہے کہ تمہارا خاوند تو فرعون بن کے بیٹھ گیا، خدا را آپ ہی کچھ کر سکتی ہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے دل میں درد دل ہے تو۔ کرامت کی بیوی کہتی ہے آپ ٹینشن مت لیں، انشاءاللہ وہ آتا ہے تو میں بھی اس سے بات کرتی ہوں تاکہ آپ کو چھت دلائی جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو وہ عورتیں وہاں سے چلی جاتی ہیں کرامت کی بیوی کا شکریہ ادا کر کے تاکہ مسئلے کا حل کوئی نہ کوئی نکل آئے اور پھر ان کو جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے بتایا